بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن حکیم کی یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے تمام خزانے جو ہیں وہ رکھ دیے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر ناظرین، اگر ہم صرف ایک یہ سورت جو ہے وہ سیکھ جائیں اور سمجھ جائیں اور اس سورہ پاک کی اگر ہم تفہیم حاصل کر لیں تو یقیناً دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اس سورت کی اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے مبارک کے بعد بھی جب دو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں ملتے، آپس میں ملاقات کرتے، ایک دوسرے کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصافحہ اور معانقہ کرنے کے بعد وہ اس سورت کو ایک دوسرے کو سناتے، اس سورت کی تلاوت کرتے۔ وہ کیوں کرتے؟ تاکہ یہ سورت جو ہے وہ بار بار ایک دوسرے کو سنائی جائے، کیونکہ اس کے اندر جو مضامین ہیں یہ انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے یہ بہترین مضامین ہیں۔ تو پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابیاں کیسے رکھی ہیں۔ والعصر، وقت عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور جو حق بات کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور مشکلات پر صبر کرتے رہے۔ تو ناظرین، اگر ہم غور کریں تو اس سورت کے اندر چار بڑی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چار بڑی چیزیں بیان کی ہیں۔ ان چار چیزوں کو جو ہے وہ سامنے رکھنا اور ان چار چیزوں کو جو ہے وہ ذہن نشین کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے مدد مانگنا اور ان چار چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا اور اپنا عمل پکا کر لینا یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر صرف ایک سورت جو ہے قرآن پاک کی سورۃ العصر جو ہے اس کو ہی اچھی طرح سمجھ لے اور جان لے اور اس پر عمل کر لے تو یقیناً دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ اس کے اندر کون سی چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ نمبر 1، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو پہلی بات ایمان لے آنا، وعملوا الصالحات، دوسری بات نیک اعمال کرنا، اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھر دینا، نیکیاں تلاش کرنا اور نیکی کے کاموں کے اوپر استقامت رکھنا۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق سے مراد صحابہ کرام سے پوچھا گیا کیا ہے تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ وتواصوا بالحق سے مراد قرآن و سنت کی تعلیم دینا، یعنی لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، امر بالمعروف کرنا ونہی عن المنکر پر کاربند رہنا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا،
خود بھی نیک کام کرنا اور برائیوں سے بچنا، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز جو ہے وہ بیان کی کہ جو انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لاچاریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، انسان جو ہے وہ مشکل حالات سے گزرتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر ثواب کی نیت سے آخرت کی بہتری کے لیے اور ان چیزوں کے اوپر شکر ادا کرنا اور صبر کرنا۔ تو چار چیزیں جو ہیں وہ ناظرین جن لوگوں کے اندر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ان چار چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم ہر ایک کے لیے بیان کیا کہ ہر انسان، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جوان ہے یا ادھیڑ عمر ہے، بوڑھا ہے یا ابھی کم عمر والا ہے، تو ہر ایک ہی نقصان میں ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ کون کون سے لوگ اس نقصان سے باہر ہیں، اس خسارے سے باہر ہیں، اس گھاٹے سے باہر ہیں، کن کن کا نقصان نہیں ہوگا، کن کن کا خسارہ نہیں ہوگا۔ نمبر ایک جو ایمان لے آئیں گے، نمبر دو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، نمبر تین لوگوں کو حق بات کی دعوت دیں گے، قرآن پاک کی تعلیم دیں گے، احادیث کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف رغبت دلائیں گے اور برائیوں سے لوگوں کو نفرت دلائیں گے۔ تو نمبر پانچ جو مشکلات آئی ہیں ان کے اوپر صبر کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ جن لوگوں کے اندر ہوں گی تو وہ نقصان سے باہر ہیں، وہ گھاٹے سے باہر ہیں، وہ خسارے سے باہر ہیں۔ تو اس صورت کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ چار چیزیں ناظرین اور ہیں، اگر یہ چار چیزیں آپ سمجھ جائیں اور ان کے اوپر آپ عمل کر لیں تو آپ کے 24 گھنٹے یعنی ایک دن اور ایک مکمل رات جو ہے وہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزرے گی، گویا کہ آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، تابعین کی زندگی کو دیکھا جائے، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے صاحب تقوی لوگوں کی زندگی کو دیکھا جائے، اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی زندگی کو دیکھا جائے، اسلاف کی زندگی کو دیکھا جائے، محدثین کی زندگی کو دیکھا جائے، مفسرین کی زندگی کو دیکھا جائے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ چار چیزیں جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ ان کی زندگی میں موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کا ہر عمل جو تھا وہ عبادت ہی تھا۔ تو وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، ذکر و اذکار میں مصروف رہنا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے وقت یا سفر کرتے وقت یا گاڑی چلاتے وقت آپ کی تمام چیزیں مصروف ہیں لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ فارغ ہے، تو آپ زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اسماء الحسنی کا ذکر کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں مانگتے رہیں، پڑھتے رہیں، کوئی نہ کوئی ذکر اذکار کرتے رہیں، یا پھر آپ عبادت میں ہوں۔ جس طرح نماز جب انسان پڑھتا ہے تو عبادت میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نفلی جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی عبادت میں ہے، تو یہ کام جو ہے وہ انسان اگر کرتا رہے زبان کے ساتھ تو وہ عبادت میں ہے۔ نمبر دو، اگر آپ ذکر و اذکار میں مصروف نہیں ہیں، عبادت میں مصروف نہیں ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عورت گھر میں کھانا تیار کرتی ہے، گھر کے کام کاج کرتی ہے، گھر کو صاف رکھتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، تو گویا وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر وہ یہ نیت کر رہی ہے کہ میں یہ خدمت اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں اور یہ میں اپنا فرض جو ہے وہ پورا کر رہی ہوں تاکہ میرا رب جو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ جو ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے، تو گویا اس کا کپڑے دھونا، کھانا تیار کرنا، مہمان نوازی کرنا، اپنے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کرنا اور والدین کی پرورش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت بن جائیں گی۔ تو
تو یہ دو چیزیں ہو گئی، نمبر ایک جہاں آپ ذکر و اذکار میں مصروف ہو یا پھر آپ خدمت میں لگے ہوئے ہوں، نمبر تین اگر آپ ذکر و اذکار بھی نہیں کر رہے اور اگر آپ خدمت بھی نہیں کر رہے تو پھر تیسرا کام آپ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہے ہو، یعنی وعظ و نصیحت کر رہے ہوں یا کسی کو سمجھا رہے ہوں، امر بالمعروف کر رہے ہوں اور برائیوں سے آپ روک رہے ہوں، تو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو گویا آپ عبادت میں ہیں۔ تو یہ تین جو ہے وہ کام ہو گئے، ذکر و اذکار کرنا، خدمت میں لگے رہنا اور ناظرین لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا۔ جس طرح کہ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو گویا آپ فارغ نہیں ہیں، آپ عبادت میں ہیں کہ آپ قرآن حکیم کو سمجھ رہے ہیں، آپ نیکی کی دعوت کو سن رہے ہیں، تو گویا آپ عبادت میں ہیں۔ اور میں یہ جو ویڈیو ہے اس میں بیان کر رہا ہوں تو گویا میں بھی اس وقت عبادت میں ہوں، میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں اور لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہوں اور لوگوں کو آخرت کی یاد جو ہے وہ دلا رہا ہوں۔ تو چوتھی بات، چوتھا کام، اگر آپ جو ہے وہ رات کے وقت عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائیں اور صبح آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں تو گویا آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سو جائے اور پھر صبح جو ہے وہ اول وقت میں اٹھ جائے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو گویا اس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی۔ تو یہ چار چیزیں جو ہے، یہ چار کام جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے آئے تو یہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ورک ہے اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ان کاموں کو سیکھنا، ان کاموں پہ ذہن بنانا اور ان کاموں پہ لگے رہنا جو ہے وہ یقیناً آپ کی زندگی کا جب حصہ بن جائے گا تو آپ کی ساری کا جو وقت ہے دن کا اور رات کا وہ عبادت بن جائے گا، اور اس کی قدر اور اس کی قیمت اور اس کا مقام اور اس کی رفعت اور اس کی بلندی اور اس کی عظمت آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کی اس دنیا میں ظاہری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت میں آپ چلے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ خواہش کریں گے کہ کاش مجھے اور زیادہ موقع ملتا تو میں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت کر لیتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور ہمیں گائیڈ بھی کیجئے گا، اور جو لوگ ہم سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ناظرین وہ ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ نوٹ فرما رہے ہیں، arifsadi17gmail.com، پھر سن لیں arifsadi17gmail.com۔ تو جوابات کی باری آنے پر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جوابات ضرور دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔